اب یہ کمزوری یہ جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، یار دیکھیں دشمن تو کھوکھلا ہے، دشمن باطل ہے، باطل کا وجود نہیں ہے، باطل حق کا سہارا لیتا ہے، کوئی نہ کوئی احساسات کا سہارا لیتا ہے، کوئی نہ کوئی حقیقت کا سہارا لیتا ہے، کہیں رسول خدا کے نام سے، کہیں اصحاب کے نام سے، کہیں اہل بیت کے، کہیں نہ کہیں اب ہم اپنے اندر دیکھ لیں، اگر جذبات ابھار رہے ہیں تو امام علی کے نام پر دشمن کھیل جاتا ہے، کیونکہ دشمن کھوکھلا ہے، وہ یہ سہارے لے کر نفوذ کرتا ہے اور یہی نفوذ پھر اندر سے پھینک دیتا ہے۔ کمزوری ہماری اپنی ہے کیونکہ ہم سب بٹے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم دنیا کے طلبگار ہیں۔ حیات الدنیا خوبصورت ہے، دنیا کی زندگی ہمیں سب کچھ لگتی ہے، مگر انسان حقیقتاً اس بات کو دیکھتا ہو کہ اسے اس دنیا سے بہت جلدی جانا ہے تو کیا وہ دین کے معاملے میں کوتاہی کرے گا؟ جسے یہ پتا ہو کہ یہ میری آخری نماز ہے تو کیا وہ نماز کو ترک کرے گا؟ ایک اولیاء خدا اپنی ہر نماز کو ایسے پڑھتے تھے جیسے یہ ان کی آخری نماز ہے۔ ابھی آپ کو مجھے پتہ چل رہا ہے کہ بھائی یہ جو فجر آ رہی ہے یہ آخری ہے، کیسی نماز پڑھوں گا میں فجر کو؟ سر سجدے سے نہیں ہٹاؤں گا تاکہ میں مروں تو سجدے میں ہی کچھ اچھا پیکیج ہو جائے میرا وہاں پہ بھی کہ بھائی سجدے میں مرا تھا۔ کتنا خوش ہوتے ہیں نا ہم لوگ کہ جی نماز کی حالت میں مر گئے، جی ماتم کرتے ہوئے مر گئے، مجلس میں مر گئے، زیارت پہ مر گئے۔ کیوں خوش ہوتے ہیں ہم لوگ؟ اداسی تو ہوتی ہے، غم تو ہوتا ہے اپنے کا، لیکن ایک خوشی بھی تو ہوتی ہے کہ جو اچھی جگہ سے چلا گیا۔ خوب یہ ہر آدمی جاتا ہے۔ خوب کیا میں اپنی عبادت کو یہ سمجھ کے کر رہا ہوں؟ میں اپنے کسی اور خدا نہ خواستہ انسان گناہ کرتے ہوئے مر جائے، یعنی تو موقع ہی نہیں ملا توبہ کا، کیا کریں گے آپ؟ خدا نہ خواستہ جانے محترم، اس کا مطلب ہے کہ لمحہ لمحہ پریسائزلی آپ کا ملی سیکنڈ بھی جو ہے نا وہ سیف ہو رہا ہے، اس کے اندر بھی آپ کو نوٹ کیا جا رہا ہے۔ آج معاشرے میں جو بگڑتی ہوئی چیزیں ہیں، فساد اخلاقی ہے، اخلاقی برائیاں ہیں، چوری ہے، جھوٹ ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، خود پسندی ہے، معاشرے میں گھروں کے اندر لڑائیاں مال کی خاطر، گھر کی خاطر، رشتوں میں نفرتیں کس وجہ سے ہیں؟ کیونکہ ہم اس حیات دنیا کو سب سمجھ بیٹھے ہیں۔ ایک دوسرے سے ناراض کیوں ہے؟ اس نے بلایا نہیں، اس نے یہ نہیں کیا، اس نے وہ نہیں کیا۔ خوب کیا ہو گیا؟ کتنے دن زندہ رہنا ہے تم نے؟ کیوں گلے سڑے وہ ایاس کی طرح جو کہ گلے ہوئے پیاز اور کچھ سبزیوں کو دیا کہ لے کر اس کو ٹانگتے رہو، لے کے پھرتے رہو، 2-3 دن پھرا، گل گئے اور گل گئے اور گل گئے، بو آنے لگی، کہا نہیں چلا جاتا، کہا یہ جو اندر بغض اور کینہ ہے نا یہ بالکل اسی گلے ہوئے پیازوں کی طرح ہے، تمہیں بو نہیں آ رہی۔ روایات ہے نا جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایسی بو آتی ہے کہ ملائکہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، اور ہم تو کتنے آرام سے جھوٹ بولتے ہیں۔ وزان محترم، خوب یہ مشکلات کیوں ہیں؟ کیونکہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے، خدا کی طرف رجوع نہیں ہے۔ جس شخص کو خدا کی عبودیت کرنی ہے وہ بہت سکون سے پڑھتا ہے۔ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی بتاتے ہیں اپنے استاد سے، غالباً ملا حسین کلی ہمدانی سے بیان کرتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں ذکر یونسیہ کیا کرو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سجدے میں وہ خود بتاتے ہیں وہ تو ہزاروں کی تعداد میں ان کے شاگرد 3-3 ساڑھے 3 ہزار دفعہ سجدے میں پڑھا کرتے تھے۔ ویسے جو تعداد ہے ان کی انہی سے جو بیان کی جاتی ہے وہ 300-350 دفعہ ہے، لیکن کیا ہم نے زندگی میں ایک دفعہ سجدے میں پڑھا؟ ہم کیا اپنے آپ کو خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کیا اللہ کے نبی سے بہتر سمجھتے ہیں؟
اللہ کا نبی ہیں، معصوم ہیں، ترک اولا ہو گیا، تھوڑی سی ناز، نبی ہیں اللہ سے ناز کر سکتے ہیں، قوم کو چھوڑ کے چلے گئے، قوم نے توبہ کر لی، اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، رات کی تاریکی، سمندر کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، 3 ظلمات، اندھیرا چھا گیا، 6 ماہ تک اللہ کا نبی اس کے اندر کیا کہہ رہا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پروردگار میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ وہ کیا میں اپنے اوپر ظلم نہیں کر رہا؟ کیا میں اپنے معاشرے پہ ظلم نہیں کر رہا؟ میں خدا کی وحدانیت کو کیسے پیش کروں گا؟ کیسے جواب دوں گا؟ عزیزان محترم، آج اگر اسلام کی حاکمیت نہیں ہو رہی تو میں اور آپ قصوروار ہیں، کیونکہ جہاں مجھے ملتا ہے ہم کرپٹ ہیں، ہم کرپشن کر رہے ہیں، اور اس کا دوسرا جو شجرہ خبیثہ ہے، وہ بلد خبیث جو ہے، وہ اپنی پوری پینیٹریشن کر رہا ہے۔ وہ ان جوان کے دل، جن کے دل جو ہے وہ ذکر الہی میں مشغول ہونے چاہیے، وہ ان جوانوں کے دلوں میں بے حیائی، برائی، دنیا کی محبت، ظاہری دنیا کی لالچیں، زرق اور برق ڈال رہا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو تعلیم، ایجوکیشن اچھی، پڑھائی اچھی، یونیورسٹی اچھی، لیکن تربیت اچھی کے لیے کوئی ہمارے پاس سسٹم ہے کہ نہیں ہے؟ ہم مسلمان ہیں، آخر مطلب کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو سسٹم ہو۔ مجلس تو خدا کا شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رزق اور نعمت دی ہے، کہ اگر یہ ہمارے پاس نہ ہوتی تو کس نے اللہ کو یاد کرنا تھا؟ آپ دیکھ لیں، جس امت کے پاس ذکر نہیں ہے اس کا حال آپ کے سامنے ہے، اور اگر ہے اور بغیر ولایت کے تو بھی حال آپ کے سامنے ہے، آپ کے سامنے ہے۔ اور عزیزان محترم، خوب ہماری بہت ذمہ داری ہے، لا الہ الا اللہ کو قائم کرنا ہے۔ آپ آنکھیں بند نہیں کر سکتے کہ میرے گھر کے برابر میں برائی ہو رہی ہے اور میں کچھ بھی نہیں کروں۔ نہیں، ایسا کب تک آپ کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ مطلب خدا کی بارگاہ میں کیسے جواب دیں گے آپ؟ سید الشہداء اسی برائی کو روکنے کے لیے تو کربلا آئے تھے، ورنہ امام حسین مدینہ میں بڑے آرام سے رہتے۔ کیا تھا مشکل؟ اس نے کچھ کہنا تھوڑی تھا، نہیں، وہ بھی جانتا تھا، کیونکہ دشمن اللہ کے ولی کو جانتا ہے کہ یہ ایک شخص کائنات کو پلٹ سکتا ہے، اور یہی کیا امام حسین علیہ السلام۔ تو عزیزان محترم، اگر ہم توحید کی وادی میں انٹر ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں ولایت کو اپنے وجود میں ظہور دینا پڑے گا۔